ٹھیک ہے، کپڑے پر جو ہے وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں اور وہ نماز، میں چاہوں گا دونوں طرح کا مسئلہ، اب ظاہر ہے کمروں میں بھی تصاویر جو لگی ہوتی ہے اور اس طور پر یہ کپڑے کا یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں تصویر اگر یہ واضح کہتے ہیں نا کہ کیا ہے، کیونکہ نقوش کہہ رہے ہیں تو تصویر میں نقوش تو ہوتے ہی ہیں، اگر تصویر واضح طور پہ کسی جاندار کی بنی ہوئی ہے اور وہ کپڑے کے اوپر ہے تو بہر شریعت کے اندر اس کو تو مکروہ تحریمی لکھا ہے، ٹھیک ہے، البتہ الا یہ کہ اس کو کسی دوسرے کپڑے سے چھپا لیا جائے تو پھر الگ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کپڑوں پر تصویر نہیں ہے، کمرے کے اندر تصویر ہے، تو پھر اس میں جو مکروہ تحریمی کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ سامنے تصویر ہو، پورے قد کی ہو، یعنی پوری تصویر ہو اور تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی ہو، تو اس صورت میں اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، جس کو لوٹانا پڑے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر دائیں بائیں یا پیچھے ہے تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یا سامنے کی طرف ہی ہے لیکن تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، یا سامنے کی طرف ہے پورے قد کی نہیں ہے، تو بھی نماز مکروہ تنزیہ ہوگی۔ لیکن بہر صورت بہرحال تصویر جو ہے وہ گھر کے اندر ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جس گھر کے اندر تعظیم کے ساتھ تصویر رکھی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے اگر تصویر اس طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے اور پورے قد کی نہیں ہے یا تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت تنزیہ بہرحال اس کے اندر پھر بھی رہے گی، سوائے یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کو بکھیرا ہوا رکھا ہوا ہے، جیسے بعض اوقات بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور لیکن بہر صورت چاہے صرف چہرے کی ہو، بعض کو لوگ صرف چہرے کی ہے کہ یادداشت کے طور پر یہ والد مرحوم ہے، فلاں مرحوم ہے، تو وہ جو لگائی جا رہی وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں ایک ہے نماز کا حکم اور ایک ہے تصویر کا حکم۔ نماز کا معاملہ دوسرا ہے اور تصویر ویسے ہی تعظیم کے ساتھ گھر میں رکھنا، وہ سامنے نہیں لگی ہوئی، الماری کے اندر رکھی ہے لیکن رکھی تعظیم کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے، وہ رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نازل نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں آئیں گے نہیں رحمت کے فرشتے۔ ٹھیک ہے، اس چیزوں سے اپنے گھروں کو جو ہے وہ بچانا چاہیے، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو دعوت دینی چاہیے، ایسے عمل کرنے چاہیے کہ فرشتے رحمت کے گھروں میں آئیں، اور جو چیزیں فرشتوں کے گھر میں آنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں ان چیزوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل تصویریں حضرت موبائل میں رکھی ہیں، لیپ ٹاپ میں رکھی ہوئی ہیں، کیا ہے حکم اس کے لیے؟ دیکھیں امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر بڑی خوبصورت اس حوالے سے تربیت فرمائی ہے کہ اگرچہ کہ ہمارا موقف جمہور علماء کے مطابق وہی ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویریں جو ہیں یہ تصویر کے حکم کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف ریزز ہیں، شعاع کے طور پر ہیں اور ان کو رکھنا جائز ہے، لیکن جب تک کوئی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت جو لوگ اس کو عام کرتے پھرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہر صورت ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی آپ ضرورت سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا ضرورت اس کی تشہیر سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تصویر کو پھیلاتا بھی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔